السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے سین، اور سین سے میں آپ کو سناؤں گی سورج مکھی کی کہانی۔ میں سورج مکھی کا ایک چھوٹا سا بیج ہوں۔ ایک دن کسان مجھے دکاندار سے خرید کر اپنے گاؤں لے گیا۔ میں اداس ہو گیا، اپنے دوستوں سے بچھڑنے کا دکھ تھا اور نئی جگہ جانے کا خوف تھا۔ اگلی صبح کسان مجھے اپنے کھیت میں لے گیا۔ اس نے مجھے میرے بہت سے نئے دوستوں کے ساتھ مٹی میں بو دیا۔ اوہ، یہ کیا کیا؟ اس نے کھیت کو پانی دینا شروع کر دیا۔ ٹھنڈے پانی نے مجھے سکون دیا اور میں نے سانس لیا۔ پھر کچھ دن بعد میرے اندر سے میرے ہاتھ پاؤں نکلنے لگے۔ میں بہت خوش تھا۔ اب میری زمین سے باہر نکلنے کے دن تھے۔ میرے ہاتھ پتوں کی صورت میں زمین سے باہر نکلے اور میرے پاؤں زمین کی جڑوں میں کی طرح اندر بڑھنے لگے۔ پھر کچھ دنوں میں میں بڑا ہو کر ایک پودا بن گیا۔ میرا چہرہ سورج مکھی کا پھول بن کر مسکرانے لگا۔ کسان یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اسے اپنی محنت کا اور مجھے میرے صبر کا پھل ملا۔ سین سے سورج مکھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا سورج مکھی پیلے رنگ کا پھول ہوتا ہے۔ سین سے سورج مکھی۔ سین کی آواز آتی ہے سا کی۔ سا ستارے۔ سین سے سا سیب، سا سپاہی، سا سانپ۔ آپ خود گھر میں سوچیں کہ سین سے اور کون سے الفاظ بنتے ہیں۔ سین کی ساؤنڈ سا کی ہوتی ہے اور اس کی شکل ایسے ہوتی ہے۔ سین کے بعد آتا ہے شین۔ شین شا۔ شہد کا بول بالا ہے، اس میں شفا اعلیٰ ہے۔ شین سے شہد کی مکھی۔ شین سے شہد کا چھتا۔ شین شتر مرغ۔ اب میں آپ کو سناؤں گی شین سے کہانی۔ ایک جنگل میں شتر مرغ اور شہد کی مکھی کی نئی دوستی ہوئی۔ ایک دن شتر مرغ نے دیکھا کہ شہد کی مکھی کسی کام سے باہر جا رہی ہے، تو شتر مرغ نے موقع پا کر چھپکے سے شہد نکال کر کھانا شروع کر دیا۔ شین شہد کی مکھی واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ شتر مرغ شہد کھا رہا ہے۔ مکھی نے ناراضگی کا اظہار کیا کیونکہ شتر مرغ نے مکھی سے اجازت نہیں لی تھی۔ مکھی کی ناراضگی دیکھ کر شتر مرغ نے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ آئندہ وہ بغیر اجازت کسی کی کوئی چیز بھی استعمال نہیں کرے گا۔ بچوں، اس کہانی کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی کسی سے بغیر اجازت اس کی چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے اور کرنے سے پہلے اجازت لینی چاہیے۔ شین۔ شین کی آواز ہوتی ہے شا، جیسے شاہین، شا شمع، شا شلگم، شا شاخ۔ شین شاہین، شین شاہ۔ اور اس کی شکل اس سین کی طرح ہی ہوتی ہے، مگر اس کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے سوچیں کہ اور شین سے کون سے الفاظ بنتے ہیں، جیسے شیر، شوق،